السلام علیکم. میرا نام میمون ارشد ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. آج ہم بہت ہی ایک کامن اور لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ایک سوشل ایشو پہ بات کریں گے. آج ہم بات کرنے والے ہیں بیٹرڈ وومن پہ. بیٹرڈ وومن جو کہ ایک ایسی ابیوزو شادی میں رہتی ہیں جس میں وہ سفر کرتی ہیں لیکن اس سے وہ باہر نہیں نکل پاتی ہیں. اب ہم اس میں ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھیں گے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ابیوز کی فارمز کیا کیا ہیں. نمبر سیکنڈ پر ایسی خواتین ایسی شادی سے کیوں نہیں نکل پاتی ہیں. عام طور پر فزیکل ابیوز کو ہی ابیوز سمجھا جاتا ہے جبکہ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف ابیوزز. اچھا، اس کے اندر ایک تو فزیکل ابیوز کا سب کو ہی پتہ ہے، جیسے کہ فزیکل ابیوز ہو گیا. نمبر سیکنڈ پر سیکشول ابیوز، نمبر تھرڈ پر سائیکولوجیکل ابیوز، اور نمبر فورتھ پر وربل ابیوز جس میں گالیاں وغیرہ آ جاتی ہیں یا برا بھلا کہا جاتا ہے، اس طرح سے انسلٹ کی جاتی ہے، یہ فارم آ جاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ عورتوں کے لیے ایک ابیوزو شادی سے نکلنا مشکل کیوں ہے. اچھا، اس سلسلے میں 1977 میں واکر ایک تھیرسٹ گزرے ہیں. انہوں نے ایک سنڈروم انٹروڈیوس کرایا جس کو ہم کہتے ہیں بیٹرڈ وومن سنڈروم. اب بیٹرڈ وومن کن کو کہا جاتا ہے؟ بیٹرڈ وومن ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک ابیوزو شادی میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ابیوز جو ہے وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی ہمت نہیں رکھ پاتی کہ وہ اس شادی سے باہر نکل سکیں. اب تین چیزیں جو ہیں، تین کریکٹرسٹکس وہ بہت ہی پرومیننٹ دیکھی جاتی ہیں بیٹرڈ وومن کے اندر. نمبر 1 پر وکٹمائزیشن، نمبر 2 پر پرسیوڈ ہیلپ لیسنس، اور نمبر 3 پر پور کوپنگ سکلز. اب ہم بات کر لیتے ہیں وکٹمائزیشن کی. وکٹمائزیشن میں ایک تو یہ کہ ایسی عورتیں سالہ سال سے سفرنگ کر رہی ہوتی ہیں ایک شادی کے اندر، اور لیکن وہ اس شادی سے باہر نہیں نکل پاتی. اس کے اندر ایک تھیری جو ہمیں سمجھنے میں مدد دے گی کہ کیوں ایسی عورتیں وکٹمائزیشن کے اگینسٹ آواز نہیں اٹھا پاتی اور وہ ایسی ابیوزو شادی سے باہر نہیں نکل پاتی، وہ ایک سفرنگ میں بار بار گزرتی ہیں. سگمنڈ فرائیڈ نے اس پر ایک تھیری دی جس کو کہتے ہیں تھیری آف میسوکزم. یہ تھیری بیان کرتی ہے کہ پیپل ڈو لو دیئر سفرنگ، دے آر اٹیچڈ ٹو دیئر ابیوزو پارٹنر اینڈ دیئر سفرنگس. یعنی کہ ایسی خواتین جو کہ بہت دیر سے ایک سفرنگ میں گزر رہی ہوتی ہیں، وہ اتنی زیادہ اپنے ابیوزو پارٹنر سے، اس کے بیہیویئر سے، سنیریو سے، اور جو ایک بیہیویئر بار بار رپیٹ ہو رہا تھا اس کی ایکسیپٹنس اور اس کی اٹیچمنٹ ان میں اتنی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو ایک نارمل وے میں لینا شروع کر دیتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں یہ نارمل ہیں، یہ ایکسیپٹیبل ہیں. تو ایک تو ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک شادی میں رہ رہی ہوتی ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ سیلف بلیم ان میں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. یعنی ایسی خواتین جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کوئی انہوں نے غلط بات کی ہوگی یا کوئی چیز ایسی ہوگی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی ہے. تو سیلف وکٹمائزیشن، سیلف بلیم، سیلف گلٹ ان میں اتنا زیادہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایک شادی میں، ابیوزو شادی میں جو ہے وہ رہنا شروع ہو جاتی ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہے پرسیوڈ ہیلپ لیسنس. جو بیٹرڈ وومن ہوتی ہیں ان میں پرسیوڈ ہیلپ لیسنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اس کی ایک بہت بڑی ریزن اگر ہم پاکستانی سوسائٹی کے سنیریو میں دیکھیں تو ایک سروے ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ 2002 میں دیر ور جسٹ 11 شیلٹر ہومز، یعنی صرف پاکستان میں 11 شیلٹر ہومز تھے جو کہ ایسی ابیوزو عورتوں کو جو کہ ایک ابیوزو میرج سے باہر آتی ہیں، بیٹرڈ وومن، ان کو شیلٹر پرووائڈ کر رہا تھا اور ان کو جاب اپرچونیٹیز دے رہا تھا. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کے سوسائٹی میں کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، کوئی ایسی اپرچونیٹی یا سیکیورٹی نہیں ہے، ایسی عورتوں کو شیلٹر ہومز کم ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ ایک ابیوزو میرج سے نکل نہیں پاتی ہیں. دوسری ایک امپورٹنٹ ریزن ایک ابیوزو میرج میں سفر کرنے کی یہ ہے کہ ہم
ایک بیہیویئر لرن کر لیتے ہیں اور ہم اس کو ہی مینیفیسٹ کرتے ہیں. عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں بیہیویئر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے تو وہ ایک نارم کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور یہی سینیریو اور یہی نارم ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ عام طور پر عورتوں کو پرسیو کیا جاتا ہے کہ وہ ایک شادی کو چلانے کے رسپانسبل ہیں, چاہے وہ ایک ابیوزو میرج ہے, چاہے وہ ایک نارمل شادی ہے, چاہے وہ ایک ہیپی قسم کی شادی ہے, تو عورتیں ہی اس کی رسپانسبل ہیں کہ وہ ایک شادی کو چلائیں گی. اگر شادی ابیوزو ہے تو وہ بھی عورت کی وجہ سے ہے, اور اگر ہو گئی ہے تو اس کو چلانا بھی ایک عورت کی ذمہ داری ہے. تو عام طور پر ہم ایک تو چیز دیکھتے ہیں کہ ایک تو ایک بالکل نارم کی صورت اختیار کر چکی ہوئی ہے, اور اگر خدا نخواستہ ایک شادی میں ابیوز ہو بھی رہا ہے تو اس کا جو بلیم سارا دیا جاتا ہے وہ ایک عورت کو ہی دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. ڈائیورسڈ عورت کی یا سیپریٹ جو وومن ہیں, عام طور پر اس کی ایکسیپٹنس بہت کم ہے, اس کا ریشو بہت کم ہے. آپ کی اپنی فیملی نہیں پیچھے سے ایکسیپٹ کر رہی ہوتی اس چیز کو, اور وہ آپ کو پریشرائز کر رہی ہوتی کہ آپ نے اسی شادی میں رہنا ہے اور آپ نے اسی شادی کو چلانا ہے, تمہاری دوسری شادی کیسے ہوگی, پہلی شادی بہت مشکل سے ہوئی ہے, یا دس اینڈ دیٹ اس طرح سے. یا فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں, آپ کے لا انفورسمنٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں, آپ کی سیکیورٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم کامنلی دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز جو دیکھی گئی ہے, پاکستانی سوسائٹی میں ڈومیسٹک وائلنس اتنا زیادہ ہائی ہو رہا ہے کہ جو ریسنٹ ریسرچ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ 50 to 70% وومن جو ہے نا وہ ایک شادی میں ابیوز کا شکار ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ ناؤ دیر آر ڈفرینٹ اسپیکٹس آف ابیوز. اب یہ جو ہم نے فارمز کی بات کی ہے تو ڈفرینٹ فارمز چل رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں پور کوپنگ سکل بہت ہائی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک سچویشن ہے, آپ کو اس کے متعلق ہی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ایسی عورتوں میں انزائٹی کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے, انسرٹینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پھر ان میں ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے. ایکسیپٹنس ریگارڈنگ وائلنٹ بیہیویئر آف دیئر پارٹنر, جو سینیریو آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس کو لے کر جو سوسائٹی میں نارم سو کالڈ یہ نارم چل رہا ہوتا ہے اس کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ان میں ہائی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ان میں ڈینائل بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. ڈینائل کبھی آپ ایسی مطلب عورتوں سے بات کر کے دیکھیں, وہ جسٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں اپنی سفرنگ کو, اپنے ہسبینڈ کے جو یہ ٹینٹرمز ہیں یا وائلنٹ بیہیویئر جو ہے آپ کو جسٹیفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, وہ ڈفرینٹ ریزنز دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. سیلف اسٹیم کے ایشوز ان میں ہوتے ہیں, سیلف کانفیڈنس ان کا زیرو ہوتا ہے, سیلف آئیڈینٹی ان کی بہت زیادہ پور ہوتی ہے, اور ڈیسیجن میکنگ تو اس سے بھی زیادہ نل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک شادی میں جو ابیوز ہے اس کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں. تو دیر آر ڈفرینٹ اسپیکٹس جو کہ ہم نے آج دیکھے ہیں کہ ایک عورت ایک شادی میں اس طرح سے کیوں رہتی ہے, اور پاکستانی سوسائٹی میں ایسا ابھی کیا سینیریو چل رہا ہے. ایک تو آپ کے معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں ہے اس چیز کو لے کے کہ ایک عورت اس طرح کی ابیوزو شادی سے بھی باہر نکلے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اپرچونٹیز بالکل بھی نہیں ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو بالکل بھی نہیں ہے, اور پھر آپ کو ایک بیہیویئر بھی ہے جو آپ بچپن سے لرن کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اپنے پرسنل پرابلمس بھی اور لرننگ پرابلمس بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں جو آج ہم نے دیکھے ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے جو تھوڑی سی انسائٹ ملے گی آپ کو بھی کہ عورتیں کیوں ایک ابیوزو میرج میں رہتی ہیں یا وہ کیوں سفر کرتی ہیں. اب جیسے کہ میں پہلے بھی کہتی ہوں, دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ یہ مونولاگ نہیں ہے, ڈائلاگ ہے, جس میں کہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا پرووائڈ کر رہی ہوں اور کہاں مجھے بہتری کی ضرورت ہے. تو پلیز ڈو کمنٹ اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل, اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ کچھ اور ویڈیوز وغیرہ چاہتے ہیں, کسی اور چیز پہ کسی اور چیز کا نالج چاہتے ہیں, تو کائنڈلی مجھے ضرور انفارم کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. خوش رہیں, خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری آسانیاں دے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.